تو وہاں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھا تھا. الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا طیبہ کے سب بیکاری پہچانتے ہیں مجھ کو. وہاں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والا سمجھ کے محبت کرتے ہیں, بہت پہچانتے ہیں, ملتے ہیں. میں ذرا منہ چھپا کے بیٹھا تھا کہ کوئی پہچانے نہیں. یہ ملنا چاہیے بھی نہیں وہاں جا کے. جب حضور کے روضے پہ ہو تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہے, سمجھ گئے. جب حضور کے روضے پہ پہنچ گئے تو پھر پیچھے کسی کی کیا حیثیت ہے. بس ساری توجہ پھر حضور کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی. ادھر جب رسول اللہ جلوہ گر ہیں تو وہاں کوئی پیر نہیں ہے, وہاں سب رسول اللہ کے دربار کے منگتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہاں توجہ وہی ہونی چاہیے. میں منہ چھپا کے بیٹھا تھا. ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ کوئی اس کا ٹین ایجر بچہ تھا. واللہ العظیم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. وہ گنبد خضرا کے سامنے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم حسان حسیب الرحمان ہو. میں نے کہا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں. وہ مجھے سینے سے لگا کے رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ کیوں اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو اور مجھے بھی تنگ کر رہے ہو. وہاں بیٹھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, توجہ وہاں رکھو. اس نے کہا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. میں نے کہا بھائی یہاں نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ مجھے تنگ کرو, حضور کا روضے پہ حاضر ہیں, حضور کی طرف توجہ رکھو. اس نے کہا مجھے کچھ بڑا ضروری تمہیں بتانا ہے. اچھا, اس کے لہجے کی پختگی اتنی تھی اور اس کی آنکھوں کے آنسو بھی بتا رہے تھے کہ واقعتاً اس کے پاس کچھ بتانے کو خاص ہے. میں نے کہا کہ اچھا حرم شریف میں نماز کے وقت فلاں مقام پہ ملتے ہیں, وہاں مل لینا. میں وہاں پہنچا تو وہ اور اس کا بیٹا وہاں موجود, زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا ساتھ, اس کو بلڈ کینسر تھا. واللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں, اور اس واقعے کے میرے پاس ابھی زندہ گواہ بھی موجود ہیں. کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے, یہ ساتھ جو نوجوان ہے, جو ٹین ایجر ہے, یہ میرا بیٹا ہے. کہا کہ اس کو بلڈ کینسر تھا. ڈاکٹر اس کو لا علاج کہہ چکے تھے. آپ کو پتا ہے کینسر خدا نخواستہ اگر ایک مقام پر بھی ہو تو کتنا خطرناک ہوتا ہے, تو اس کو تو بلڈ کینسر ہے. کہا کہ ڈاکٹر اس کو لا علاج کر چکے تھے. ہم اس کو گھر لے آئے تھے, بس جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس, جو تقاضے تھے وہ پورا کرتے تھے, لیکن ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے. کہا ایک دن رات کو یہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو ہمیں زور زور سے رونے کی آواز آئی. کہا کہ ہم سمجھے کہ اس کی تکلیف میں کوئی وقت آخر آ گیا ہے. ہم دوڑ کے گئے اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. کہا کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میرے پہ کیا بیت رہی تھی. کہا میں جب دوڑ کے کمرے میں گیا, میں اور اس نے کہا اس کی زوجہ کہ ہمارے بچے کا شاید وقت آخر آ گیا ہے. کہا وہاں بات اور تھی. وہ مجھے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے یہ واقعہ سنا رہا ہے, اور میں مسجد میں کھڑے ہو کے آپ کے آگے وہ ایز اٹ از بتا رہا ہوں. وہ روئے جا رہا ہے اور مجھے یہ واقعہ سنا رہا ہے. کہا کہ جب ہم کمرے میں گئے تو ٹی وی پہ تمہاری تقریر چل رہی تھی, اور وہ تمہاری تقریر سن رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا, اور تم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حبیب یمنی نے پوچھنا چاہا. حضور نے فرمایا تم صرف علم غیب جاننا چاہ رہے ہو نا, یہ جاننا چاہ رہے ہو نا میں پریشانی جان سکتا ہوں یا نہیں. حضور نے فرمایا گھر جاؤ, جس بیٹی کی بیماری کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہو وہ بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے. کہا تم یہ بیان کر رہے تھے, اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اس وقت تو حبیب یمنی مانتا بھی نہیں تھا. جب نہ ماننے والوں کو شفا دے سکتے ہو تو میں تو آپ کا غلام ہوں اور غلام ہوتا ہوں. کہا ہم نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور ہمارے سے اپنے آنسو نہ روکنے ہوئے, رو پڑے. کہا کچھ دن کے بعد یہ اس نے مجھے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے واللہ بتایا. اس نے کہا کچھ دن کے بعد ہم جب اس کو روٹین کے چیک کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, ڈاکٹر حیران ہو گئے. کہا وہ بچہ لاؤ جس کو بلڈ کینسر کا ہے, اس میں تو اس کا نشان بھی نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر